शुक्र गुज़ार हूँ लाहौर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप रिपोर्टर्स का और उन तमाम टीवी चैनल्स का जो मेरी आवाज़ पाकिस्तान के नौजवानों तक हमेशा पहुँचाते हैं। हम आज ख़ास लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आए हैं। यहाँ पाकिस्तान के नौजवानों के साथ जो अब तक हमने कामयाब जवान प्रोग्राम से हदाफ अपने हासिल किए हैं, बिज़नेस लोन में, स्किल स्कॉलरशिप्स में, कामयाब जवान के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला कामयाब जवान कन्वेंशन जो आज हम कर रहे हैं वो हम कौम, मीडिया और नौजवानों के सामने रखेंगे। लेकिन मुझे दिली खुशी है कि कामयाब जवान प्रोग्राम पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर से हम उसका बाकायदा कन्वेंशंस का आज से आगाज़ करने जा रहे हैं और अभी तक 40 अरब से ज़ायद पाकिस्तान के नौजवानों में तकसीम हो चुके हैं और जिसमें से 29 अरब रुपए कामयाब जवान बिज़नेस लोन से पंजाब में तकसीम किए गए हैं और तकरीबन 5.5 अरब रुपए हमने लाहौर में तकसीम किए हैं नौजवानों में अपने बिज़नेस शुरू करने के लिए, क्योंकि कामयाब जवान प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जॉब क्रिएशन है, जॉब्स एंड जॉब्स। तो मुझे दिली खुशी है अब तक बराए रास्त कामयाब जवान प्रोग्राम 50,000 लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर चुका है और उसमें से भी 36,000 फैमिलीज़ को, 36,000 ख़ानदानों को, 36,000 लोगों को पंजाब में रोज़गार दिया गया। तकरीबन 9,000 से ज़ायद लाहौर के अजीम शहरी, लाहौर के 9,000 लोगों को रोज़गार दिया गया है बराह रास्त कामयाब जवान बिज़नेस लोन प्रोग्राम जो अब तक हमने किया है। उसके साथ साथ 1,60,000 स्कॉलरशिप्स जो स्टूडेंट्स को दी गई हैं और तकरीबन 1,175 के करीब, आप कह सकते हैं 1,200 के करीब स्कॉलरशिप्स जो आज हम कामयाब जवान कन्वेंशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, यहाँ स्टूडेंट्स को दी गई थी। बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट रहा। तो 1,60,000 स्कॉलरशिप्स में से 65,000 स्कॉलरशिप्स हमने पंजाब में दी और तकरीबन 9,000 स्कॉलरशिप्स लाहौर में दी। इंशाअल्लाह ताला जो कमिटमेंट थी, जो वादा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पाकिस्तान के नौजवानों को एम्पावर करने का, पाँव पे खड़ा करने का और ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, एक बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री को देने के लिए, एकेडमिया और इंडस्ट्री को ब्रिज करने के लिए जो कामयाब जवान प्रोग्राम आज किरदार अदा कर रहा है, यही वो वादा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पाकिस्तान के नौजवानों से। और मुझे दिली खुशी है कि तकरीबन अब हर माह 3 से 4 अरब रुपए पाकिस्तान के नौजवानों में तकसीम किए जा रहे हैं, जिससे वो अपना कारोबार शुरू करने में कामयाब हो रहे हैं। और बाकी मानदा जो प्रोग्राम है कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव, उसका भी बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। कल हम गुजरांवाला से वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग की स्पोर्ट्स ड्राइव का लॉन्च करने जा रहे हैं। तला तालब जो हमारा फ़ख्र है पाकिस्तान का, कामयाब जवान वेट लिफ्टिंग के वो एम्बेसडर हैं, वो इंशाअल्लाह ताला होंगे। इसके साथ साथ रेसलिंग के जो चैम्पियन हैं हमारे इनाम भट्ट साहब, वो कामयाब जवान रेसलिंग के एम्बेसडर हैं। तो नौजवानों को अंगेज करने के लिए, नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद को अंगेज करने के लिए जो कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट एंड ड्राइव शुरू की गई है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो एथलीट्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी मादा प्रोग्रामों का भी हम आगाज़ कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हसन हावर साहब से भी, वो भी इस पर बात करें, फिर हम मीडिया के सवालात भी लेते हैं। जी शुक्रिया उस्मान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उस्मान डार साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज लाहौर आए और कामयाब जवान कन्वेंशन लाहौर का बाकायदा आगाज़ किया है और इंशाअल्लाह हम पंजाब भर में ये कन्वेंशंस करेंगे। उस्मान डार साहब उसको लीड करेंगे। पंजाब के हर बड़े शहर में, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में हम जाएंगे और यूथ से इंगेज भी करेंगे और ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये ना बताएं आपको कि आजकल जो अपोजिशन का फ्लॉप शो है उसका आखिरी सीज़न जो चल रहा है
اگر اس آخری سیزن کی بات نہ کریں تو ہماری بات نامکمل رہ جائے گی. آپ نے عثمان صاحب کی بات سنی اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر کامیاب جوان پروگرام کے اندر ہوا. لیکن آج جو پورا ایک سیاسی ٹولہ ہے وہ اکٹھا ہو کے بازو میں بازو ڈال کے کہ انہوں نے خان صاحب کا ایک یہ بھی قصور ہے کہ انہوں نے دیا میر بھاشا ڈیم پہ کام شروع کیا. ان کا یہ بھی قصور ہے کہ انہوں نے محمد ڈیم پہ کام شروع کیا. ان کا یہ بھی قصور ہے کہ انہوں نے داسو ڈیم پہ کام شروع کیا. ان کا یہ بھی قصور ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ہر شہری کے لیے صحت کی مفت سہولیات کا خواب دیکھا اور اس خواب کو پایا تکمیل تک پہنچایا. ان کا یہ بھی قصور ہے کہ انہوں نے معیشت کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور کرونا کا اس طرح مقابلہ کیا کہ پوری دنیا سے پاکستان کے حق میں اور تعریف میں آج آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کا یہ بھی قصور ہے کہ انہوں نے FATF کے ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کرایا. انہوں نے ترسیلات زر بڑھائیں, انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائیں. وہ کون سا کام ہے جو خان صاحب نے نہیں کیا؟ لیکن عمران خان صاحب کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے ایک عام شہری کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا, جس نے پنجاب بھر کو ترقیاتی فنڈز دیے, اخراجات دیے, پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا. اور یہ بات جو ہماری سیاسی ایلیٹ تھی اس کو ابھی تک ہضم نہیں ہوئی. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جی پارلیمان کے اندر بھی مقابلہ کریں گے اور پارلیمان کے باہر بھی. خان صاحب کا میسج کلیئر ہے, آپ کو پارلیمان کے اندر بھی شکست دے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ اگر خان صاحب نے یہ سارے ترقیاتی کام کیے تو آج یہ ٹولہ خان صاحب کے خلاف کیوں اکٹھا ہو گیا؟ 3 وجوہات ہیں. پہلی بات کہ خان صاحب وہ پہلے لیڈر تھے اور لیڈر ہیں جنہوں نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بندر بانٹ لگی تھی پچھلے 30 سال میں یہ اب نہیں چل سکتی. دوسری بات انہوں نے کہا کہ آپ خود مختار ملک ہیں, اپنا سر عزت سے اٹھا کے بات کریں دنیا کے آگے. یہ بات بھی ان کو ہضم نہیں ہوئی اس ٹولے کو. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کوئی جاگیر نہیں کسی کی, یہاں پہ کسی ایک خاندان کا حق نہیں ہے, یہ اس کو صحیح طور پہ ہم نے جمہوری ملک بنانا ہے. یہ بات بھی ان کو ہضم نہیں ہوئی. آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ کرپشن کے جتنے کیسز ہیں وہ سارے نون لیگ اور PP کے دور میں کیوں آئے؟ ان کے تو سیاسی کیریئر کا آغاز 10% سے ہوا. اس کے بعد ایک طرف سرے پیلیس, دوسری طرف رائیونڈ محل, ایک طرف پارک لین, دوسری طرف ایون فیلڈ. ان کے تو جو کیسز ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. ایک طرف رمضان شوگر مل, ایک طرف حدیبیہ, ایک طرف مقصود چپڑاسی, دوسری طرف مسرور انور, اور کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. ان کا جو کرپشن کا مینیفیسٹو ہے وہ ہے رام رام جپنا پرایا مال اپنا, اور اس فلسفی کے تحت یہ آگے چلتے رہے. دوسری بات یہ ہے انہوں نے کیا باعزت خود مختار طریقے سے سر اٹھایا ہے, تو آج آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے باقی لوگوں کے آگے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ 2 خاندانوں سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. میں آپ کو صرف ان کی پولیٹیکل فلسفی 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. زرداری خاندان اور شریف خاندان جو ہے, اگر آپ ان کے پہلے 2 حروف دیکھ لیں تو ایک طرف خاندان زر ہے اور ایک طرف خاندان شر ہے. اور ایک کی پوری فلسفی جو ہے وہ دولت سمیٹنے پہ ہے, کرپشن کرنے پہ ہے, اور یہی خاندان زر جو ہے زرداری صاحب کا وہ چلتا آیا ہے. اور خاندان شر جو ہے شریف صاحب کا, اس نے اپنے شر سے نہ میڈیا کو محفوظ رکھا, نہ عدلیہ کو محفوظ رکھا, نہ جوڈیشری کو محفوظ رکھا, اور یہ اسی طرح شر کی سیاست کرتے آئے ہیں. عمران خان صاحب آپ کو پارلیمان کے اندر بھی شکست دیں گے, پارلیمان کے باہر بھی شکست دیں گے, اور اس کے بعد آپ کا یہ جو فلاپ شو ہے یہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. شکریہ. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے سامنے سابقہ حکمرانوں کی کرپشن کے پول کھولے ہیں. 3.5 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی سیاستدان جو ہے وہ ابھی تک کنوکٹ نہیں ہوا, نہ کوئی شریف خاندان میں سے ہوا, نہ کوئی زرداری خاندان میں سے ہوا. کیس پہ کیس چل رہے ہیں, سب لوگ باہر ہیں.
اور اب کیا کہیں گے آپ کہ یہ 3.5 سال آپ کرپشن اور پچھلے 10 سال کرپشن کرتے رہے, سزائیں کیوں نہیں ہو رہی انہیں, یہ کیوں نہیں نااہل ہو رہے یہ لوگ, یہ بھی ان کو بتائیں کہ اس پہ کس کا قصور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ پاکستان 2018 میں معرض وجود میں نہیں آیا. نیا پاکستان ضرور 2018 میں معرض وجود میں آیا ہے, لیکن پاکستان 1947 سے معرض وجود میں آیا ہوا ہے. اور آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ 70 سال کی جو غلطیاں ہیں خان صاحب 3 سال میں اس پہ جھاڑو پھیر دیں. پھیریں گے ضرور, اور جھاڑو پھرنا شروع ہو گیا ہے, لیکن تھوڑا وقت دیں. دوسری بات یہ ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کے ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عدالتوں میں پینڈنسی زیادہ ہو, آپ کا پروسیکیوشن ویک ہو, آپ کی انویسٹیگیشن ایجنسی کی کیپیسٹی ویک ہو, اور آپ ساتھ اداروں کو فکس کریں اور ساتھ آپ کیسوں کا مقابلہ کریں. تو یہ جو بندشیں ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے جو اس سارا سیاسی تحریک کا محرک بھی ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور یہ ان کو پتہ ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج تک شہباز شریف صاحب کے جب ملازمین کے اکاؤنٹ سے 16 ارب روپیہ نکلا, یہ اوپن چیلنج ہے, آپ کوئی ایک سٹیٹمنٹ ان کی دکھا دیں جہاں پہ انہوں نے اس سے انکار کیا ہو, یا وہ یہ کہیں کہ یہ 14 لوگ ہمارے ملازمین نہیں تھے, یا وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے ملازمین تھے لیکن ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ نہیں نکلا, یہ بینک سٹیٹمنٹیں جعلی ہیں, یا پھر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ ارب پتی لوگ شوقیہ ہماری ملازمت کر رہے تھے. کوئی جواب تو دیں. ان کا جواب کیا ہے کہ جی ہم عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں گے. تو یہ کیس اپنے منطقی انجام تک جا رہا ہے اور یہ ماڈل کیس ثابت ہوگا انشاءاللہ. پنجاب کو ہٹایا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کیا آپ کی انفارمیشن ہے, چونکہ پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ترین گروپ علیم گروپ اور کیو کی طرف سے موجود ہے. دیکھیں میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب ہیں, اور ان کو وزیر اعلیٰ بنانے والے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. ہم سارے, میں, عثمان ڈار صاحب, عثمان بزدار صاحب, علیم صاحب, پی ٹی آئی کے تمام لوگ, تمام ٹیم عمران خان کا حصہ ہیں. تمام فیصلوں کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے, اور عمران خان صاحب کا کانفیڈنس کیونکہ عثمان بزدار صاحب پہ ہے تو عثمان بزدار صاحب بھی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, اور یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کانفیڈنس اسی طرح جاری رہے گا. صاحب یہ کل کا کیا واقعہ پیش ہوگا پارلیمنٹ میں, کیا یہ اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ وہ عدم اعتماد ناکام ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کے دھرنے ہو رہے ہیں؟ پارلیمنٹری لاجز میں کل جو واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک سیاسی گروہ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, اور اس کے بعد اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کیا. قانون سب کے لیے برابر ہے. آئین, قانون, پاکستان کی ریاست کسی بھی پرائیویٹ ملیشیا کو, مسلح گروہ کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیتی. آپ نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے, آپ کا جمہوری حق ہے, تو جمہوری پچ پہ آپ جمہوری طریقوں سے لڑیں, بال ٹیمپرنگ نہ کریں. بال ٹیمپرنگ سے آپ نے جیتنا نہیں ہے. اب آپ جمہوری پچ پہ اگر کھیل رہے ہیں تو آئیں اور اپنے 172 ٹیم ممبر پورے کریں. یہ جو 11.5 لوگوں کی آپ ٹیم لے کے پھیر رہے ہیں, رات کو جو ہوا وہ بال ٹیمپرنگ کی کوشش تھی جس کو حکومت نے ناکام بنا دیا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ معاہدہ ایسی کوشش نہیں کریں گے. سر یہ بتائیے گا مائنس بزدار کے بعد مائنس عمران کی بھی جو ہے وہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں, اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں یہ ایسی باتیں سنتے سنتے آپ نے دیکھا کہ یہ جو ٹولہ تھا پورا, اس کو اکٹھا کر دیا. ایک دوسرے کے دست و گریباں تھے. پچھلے 30 سال کی جو ان کی سیاست تھی وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں نکلی. ایک دوسرے کو گھسیٹتا تھا, دوسرا کہتا تھا یہ گریٹر پنجاب کے خواب دیکھ رہا ہے. ایک ہندوستان کی دوستی کا تانا دیتا تھا, دوسرا کرپشن کا تانا دیتا تھا. اسی نظریے کے اوپر انہوں نے اپنی سیاست بلڈ کی. آج ان کی سیاست جو ہے خان صاحب نے دفن کر دی ہے, یہ دفن ہی رہے گی. اور یہ جو ان کا آخری تھیٹر چل رہا ہے اس پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. سر یہ بتائیے گا آرٹیکل 63A پارٹی کا ہیڈ یوز کرتا ہے کہ جو پروونشل ممبرز ہوتے ہیں یا نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں انہیں آنے سے روک دیا جاتا ہے کہ پارٹی ہیڈ عمران خان صاحب اس کا استعمال کریں گے. دیکھیں ہم تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے لیے پارلیمان میں تمام قانونی اور آئینی حقوق کا استعمال کریں گے, لیکن قانون کے دائرے میں رہتے رہتے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا,
पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर आने का, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सियासी पार्टी भी थी जिसके कारकुन जो हैं वो पीटीपी के ऊपर अंदर चले गए, पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने चले गए। वो क्या मामला है, वो उसके ऊपर क्या किया? उनको ज़रा याद कराएं वो दिन जब एक जत्था सुप्रीम कोर्ट पे हमले के लिए पहुंच गया था। ये बात पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ढकी छुपी नहीं है कि इदारों की इज़्ज़त कौन करता है और इदारों पे कीचड़ कौन उछालता है, इदारों के साथ कौन है, इदारों के मुखालिफ कौन है, किसने पाकिस्तान में हम आहंगी की बात की और किसने सासी बयानिया दिया। तारीख़ बड़ी जालिम चीज़ है, तारीख़ किसी का साथ नहीं देती। बातें करने वालों से कहें अपनी तारीख़ की किताबें उठा के देखें, अपना सबक रिवाइज़ करें और फिर मैदान में आएँ। शुक्रिया। देखें, उस्मान साहब, धरने के दिनों में हमने गोलियों का सामना किया हुआ है, हमारे कारकुन शहीद हुए हैं। हक नवाज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, फैसलाबाद में हमारा वर्कर शहीद हुआ। कारतूस जो चलाए गए उसको इसी मीडिया ने कवर किया धरने के दिनों में। चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पमाल किया गया हमारे घरों में, मेरे अपने घर में सीढ़ियाँ लगा के पंजाब पुलिस फैलान गई थी, बच्चों को उठा के ले गई थी। हमने अपोजिशन देखी हुई है। तो मेरा यही पैगाम है अपोजिशन वालों को, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तैयारी करो, खुल के खेलो जितना खेल सकते हो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।